ملک بھر میں آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ تعین کیا جائے گا۔ طریقہ کار کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اوگرا ہر روز نئی ایکس ڈپو قیمت اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گی۔ ہفتہ اور اتوار کو قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے، ظہیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظہیر بتائیے کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، یہ وفاقی کابینہ کی جانب سے جو نئی پرائسنگ فارمولہ ہے اس کی منظوری دی گئی تھی، جس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جس کا اطلاق آج سے ہونا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو انٹرنیشنل مارکیٹ، جو گلف مارکیٹ تیار پر ڈیزل اور دبئی کروڈ ہے، اس کی بنیاد سے اوگرا کرے گی اور ویب ٹھیک، سائٹ ملک بھر میں آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ تعین کیا جائے گا۔ طریقہ کار کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اوگرا ہر روز نئی ایکس ڈپو قیمت پر اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ ہفتہ اور اتوار کو قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے قیمتیں 7 روز کے اوسط عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی۔ اور جہلم میں جاری ترقیاتی منصوبے آخر کب تک مکمل ہوں گے؟ شہریوں کی مشکلات اور کرش پلانٹس کا معاملہ کب حل ہوگا؟ جہلم میں عوامی سہولت کے لیے کیا کام ہو رہے ہیں؟ ان سوالات پر حکومت کا کیا کہنا ہے؟ نمائندہ سماج شہزاد علی، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں جہلم کی تحصیل سوہا کے اندر، اور میرے ساتھ وفاقی وزیر مملکت بلال اظہر کیانی صاحب موجود ہیں۔ ہم نے کافی سارے جہلم کے مسائل دکھائے ہیں، ڈیفرنٹ ایشوز دکھائے ہیں۔ اس وقت چونکہ یہ جہلم سے الیکٹڈ نمائندے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایشوز بھی دکھائے، بہت سے آپ کے انیشیٹو بھی دکھائے جو شہر میں اس وقت آن گوئنگ ہے، جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ جو سڑکوں کے حوالے سے، کرش پلانٹس کے حوالے سے لوگوں کا ہمیں ملا، تھوڑا بہت سیوریج کا ایشو ہے کچھ علاقوں میں، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی، ایک تو میں سما کو اور آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے اس عظیم ضلع میں، اور یقیناً جی ایک تو الحمدللہ کافی کام ہوا ہے اس دور میں۔ جہلم شہر آپ ہو کے آئے ہیں تو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا واسا کا کام جاری ہے، دیگر جگہوں پہ سیوریج کا کام پہلی دفعہ جہلم میں ایک منظم سیوریج کا نظام آ رہا ہے، بلکہ واسا کا قیام ہی پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ صفائی ہوئی، ڈی ایچ کیو ہسپتال میں دل کے یونٹ کا قیام ہوا، کیتھ لیب کا، الیکٹرک بسز آپ نے دیکھی، تحصیل روڈ پہ اب آپ نے بازار کی بیوٹیفیکیشن بھی دیکھی ہوگی، کرکٹ گراؤنڈ آپ نے دیکھا بہتر ہوا، ہاکی گراؤنڈ پہ ٹرف لگا، اور دیگر اور سروسز آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں، تو وہ کام جاری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً کچھ ایشوز ہیں جو آگے مزید ہونے کو ہیں، اور یہ کرش کی جو جتنے بھی یہ پلانٹس ہیں، اس کے اوپر میں بھی بار بار ڈی سی صاحب سے ہی بات ہوئی، متعلقہ محکموں سے بات کی، اس کا ہم پورا پیرا دے رہے ہیں۔ کوئی بھی اگر کرش کا پلانٹ ساری تقاضے پورے نہیں کر رہا، یا اس کی وجہ سے میرے حلقے کی عوام کی آبادی کوئی بھی متاثر ہے، اس کی صحت متاثر ہو رہی ہے، یا اس علاقے کا انفراسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے، یا وہ کسی غلط طریقے سے این او سی حاصل کر کے یہاں پہ آ رہا ہے، تو ہم اس کا بالکل آخری دم تک اس کا ہم پیچھا کریں گے، اور اس طرح کی کسی بھی پلانٹ کو یہاں پہ آپریٹ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کے اوپر میں پنجاب حکومت کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، میں ضلع انتظامیہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، اور آپ کی مدد سے ہم انشور کریں گے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی ایسا ناجائز کام نہ ہو سکے۔ انہوں نے خصوصی طور پر جو کرش پلانٹ والا معاملہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس چیز کیا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جہلم میں نہ ہو جس سے شہریوں کے جان و مال کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ جی تو میرپور کے مختلف حلقوں میں استحکام پاکستان پارٹی نے انتخابی سرگرمیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ آئی پی پی کی مرکزی قیادت کی میرپور آزاد کشمیر میں متعدد تقریبات اور ریلیوں میں شرکت۔ LA2، LA3 اور LA4 میں آئی پی پی کے انتخابی دفاتر کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ نیو سٹی میرپور سے راجہ محمد اسلم نے ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اسلام گڑھ سے مامون صادق نے میاں خالد محمود سے ملاقات کی اور آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل میاں خالد محمود نے مختلف انتخابی دفاتر کے افتتاح کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی طاقت سے آزاد کشمیر میں مثبت سیاسی تبدیلی لائیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی بھرپور حمایت استحکام پاکستان پارٹی کی کامیابی کی ضمانت بنے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے لیے سرکاری ملازمین کی پولنگ کا عمل جاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر غلام مصطفیٰ مغل نے مظفر آباد کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا اور پولنگ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن ڈیوٹی دینے والے ملازمین کی پولنگ کا مرحلہ پرامن جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات 27 جولائی کو اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن کو کسی صورت سبوتاج نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے معقول انتظامات کر لیے گئے ہیں۔
اور بھمبر آزاد کشمیر کے حلقہ LA5 برنالہ میں انتخابی مہم عروج پر ہے۔ حلقے میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 1,03,000 سے زائد ہے۔ ووٹنگ کے لیے 299 پولنگ بوتھز قائم کیے گئے ہیں۔ اس سے متعلق مزید بات کریں گے زاہد حسین راجہ سے، جو کہ اس وقت حلقہ برنالہ میں موجود ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، بھمبر کے تینوں حلقوں میں قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر عام انتخابات 2026 الیکشن کیمپین اور سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں بھمبر آزاد کشمیر کے حلقہ LA5 برنالہ بھمبر 1 میں، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے 5 مضبوط امیدوار اب تک سامنے آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے نامزد امیدوار قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر چودھری پرویز اشرف، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے ریٹائر کرنل وقار احمد نور، مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی ٹکٹ سے مرزا محمد شفیق جرال، استحکام پاکستان پارٹی کی ٹکٹ سے افطار طیب ایوان، جبکہ جماعت اسلامی کی ٹکٹ سے ملک الیاس اوان جو اس حلقے میں بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ اگر اوورال مختلف یونین کونسل اور عوامی رائے کو دیکھا جائے تو یہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اگر ان دونوں کا پچھلا 30 سالہ سیاسی کیریئر دیکھا جائے تو یہاں اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری پرویز اشرف 4 دفعہ، جبکہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے نامزد امیدوار قانون ساز اسمبلی ریٹائر کرنل وقار احمد نور 2 مرتبہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں انتخابی مہم جاری ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار تقدیس گیلانی ڈور ٹو ڈور کیمپین میں مصروف ہیں۔ ہمارے نمائندے سہیل رشید سے ان کی کیا بات ہوئی ہے، آئیے انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی سہیل۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات جو کہ 27 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو انتخابی مہم ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے اور جلسے جلوس کارن میٹنگ کے بعد اب ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی جاری ہے۔ اس وقت ہم جہلم ویلی میں موجود ہیں اور یہاں پر اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے جو LA28 سے نامزد امیدوار ہیں محترمہ کوثر تقدیس گیلانی صاحبہ، وہ یہاں پر پہنچی ہیں جو اپنی کیمپین کر رہی ہیں، ان سے ہم بات بھی کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی پاکستان کی استحکام کی ضمانت بن چکی ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہمارے قائد ہیں علیم خان صاحب، سردار تنویر الیاس، ان کا مشن ہی جو ہے تعمیر، ترقی اور خوشحالی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، جس کی آزاد کشمیر کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہمارا حلقہ جو ہے پیر چناسی اور پیر اسی مار اور کلوچ اور ڈنا اور بہت اچھی اچھی 7 بند جگہوں پہ مشتمل ہے، لیکن آج تک وہاں پہ کوئی ٹورسٹ پوائنٹ نہیں بن سکا، اور نہ ہی جب سے ہم ادھر سنتے ہیں کہ چیئر لفٹ لگ رہی ہے، کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں ایئرپورٹ 26 سال سے بند ہے، تو ہم اقتدار میں آ کے لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ امیدواروں کی جانب سے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی جا رہی ہے، متضاد دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کامیابی کے، لیکن کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ عوام اپنا فیصلہ 27 جولائی کو ہونے والی پولنگ میں سنا دیں گے۔ ضلع میرپور میں بھی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ حلقہ LA2 چکسواری سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار کرنل ریٹائرڈ محمد معروف کی سما سے خصوصی گفتگو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حلقے کے لوگ IPP کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جیت کر عوامی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ ظہیر علی خان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ظہیر بتائیے۔ میں اس وقت موجود ہوں LA2 چکسواری، یہاں پہ 3 بڑی پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ہیں عظیم بخش چودھری ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے چودھری قاسم مجید، اور استحکام پاکستان پارٹی سے کرنل ریٹائرڈ محمد معروف موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم ان سے پوچھیں گے، سر یہ بتائیے گا کہ کیسے اٹریکٹ کریں گے آپ ووٹرز کو؟ باقی جماعتیں جو کہ روایتی جماعتیں تو یہاں جیتتی آئی ہیں، لوگ یہاں ان دونوں پارٹیوں کو سے بائیکاٹ ہیں، ان سے ناراض ہیں، تو ان حالات میں ہماری پارٹی جو ہے وہ نئی ہے، یہاں کوئی متنازع پارٹی نہیں ہے۔ جو ہمارا حلقہ ہے اس میں اس وقت ایک بہت ہی بڑا سیاسی عدم توازن ہے۔ آدھے سے زیادہ حلقہ جو ہے وہ خلق آباد سے آپ یہ سمجھیں کنیلی تک ہے، اور یہاں کوئی کسی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا۔ تو ان حالات میں یہاں کے لوگ جو احساس محرومی کا شکار تھے، تو لوگ IPP کو سمجھتے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے وہ بیسکلی ایک ترقی پہ بلیو کرتی ہے، عدم تشدد پہ ہم بلیو کرتے ہیں، نیگوسیشن پہ بلیو کرتے ہیں، سیاسی جو مذاکرات ہیں یا جو سیولائز طریقہ کار ہے مذاکرات کا، اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو زیادہ تر کینڈیڈیٹ ہے وہ چکسواری سے، اور اس کے علاوہ روایتی سیاستدان ہیں، جہاں کے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ متبادل نیوٹرل پارٹی کو ووٹ دیا جائے جو ان کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔